وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھ لیتے، البتہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اس روز جنت والے بہترین ٹھکانے اور عمدہ خوابگاہ میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اترنے لگیں گے تو اس دن حقیقی سلطنت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس نے نصیحت آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان تو تھا ہی انسان کو رسوا کرنے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے اور رہنمائی اور مدد کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس کیسا ہی سوال لائیں ہم آپ کو اس کا ٹھیک جواب اور عمدہ توجیہ دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، انہی لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے اور وہی راہ راست سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ سو ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور قوم نوح کو جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا،
اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو بھی، اور ان کے درمیانی زمانوں میں بہت سی امتوں کو۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کیں اور ہم نے سب کو بالکل برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور یقیناً کفار مکہ اس بستی پر سے بھی گزرے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی، سو کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں، بلکہ وہ تو مر کر زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راہ راست سے دور تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ تو محض چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو بڑھاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرائے رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنا دیا، ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ سے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اسی نے تو تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی تو ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اس کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر بھی بہت سے لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے اور ان سے جہاد کیجیے پوری قوت سے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو باہم ملا دیا، یہ ایک تو میٹھا مزیدار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور ایک مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اسی نے انسان کو پانی سے پیدا کیا
پھر اس کے لیے رشتہ نسب و دامادی قائم کیا، اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو پوجتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر اپنے رب سے پیٹ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جس کا دل چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھیے جس کو کبھی موت نہیں، اور اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے، سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے، اور اس سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ رکھتا ہو۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کو ہم سے دور رکھ، یقیناً اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ تو بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ جو خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو حق کے سوا قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے روز اس کو دوہرا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے،
اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو تحقیق اس نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ بغیر التفات کے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان میں غور کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے جہاں ان کو دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں، البتہ تم جھٹلا تو چکے، سو بہت جلد سزا لازم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک ایسی نشانی نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور رحمان کی طرف سے ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ایسی نہیں آئی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، سو یہ جھٹلا تو چکے، اب بہت جلد ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ نباتات اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلانے لگیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان نہ چلے، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، سو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل،
إسرائيل تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے اپنے گھر میں بچپن سے نہیں پالا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں گزارے ہیں، اور تو اپنی وہ حرکت کہ جو تو نے کی تھی کر چکا ہے، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا کہ جب میں نے وہ کام کیا تھا تو میں بے خبر تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ میں تم سے خوف کھا کر بھاگ گیا، پھر میرے رب نے دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا۔ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ اور مجھ پر تیرا یہی وہ احسان ہے جس کے بدلے تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ فرعون نے ان سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا کہ کیا تم سنتے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا لوگو بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تیرے سامنے ایک واضح دلیل پیش کروں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ سو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو وہ فوراً دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے آس پاس کے سرداروں سے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دے يأتوك بكل سحار عليم۔ کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ پھر تمام جادوگر ایک مقررہ دن اور مقررہ وقت پر جمع کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہوگے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور بے شک اس وقت تم
مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈالو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، پھر فرعون نے بھی لاٹھی ڈال دی تو وہ فوراً ان کے بنائے ہوئے ڈھونگ کو نگلنے لگی۔ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، سو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دے گا اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور یقیناً انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور یقیناً ہم مستعد جماعت ہیں، پس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور عمدہ مقام سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، پھر سورج نکلتے ہی انہوں نے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے یقیناً ہم پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار، سو وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ ایک بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اور ان کو ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دیجئے
جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں سو ہم ہمیشہ انہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کو تم پوجتے ہو؟ انتم وآباؤكم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين، اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اور میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ یقیناً گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد سوائے اس کے جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔ وأزلفت الجنة للمتقين، اور اس دن پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وبرزت الجحيم للغاوين، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے۔ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، پھر وہ بھی اور گمراہ لوگ بھی جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اور سب شیطانی لشکر بھی، وہ وہاں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں ان بدکاروں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، تو ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اور نہ کوئی دوست اور غمخوار۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو تو ہم بھی مومن بن جائیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا
کہ کیا تمہیں خوف نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ کہنے لگے کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری اتباع تو ذلیل لوگوں نے کی ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ کیا کرتے تھے، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تمہیں شعور ہوتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کیا جائے گا۔ قال رب ان قومی كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنین، نوح نے دعا کی اے میرے رب میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو نجات دے۔ فانجیناہ ومن معه في الفلك المشحون، پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جو بھری کشتی میں تھے بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، کیا تم ہر اونچی زمین پر ایک فضول عمارت بناتے ہو اور تم بڑے بڑے محل بناتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بالکل ظالم بن کر ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں میں تمہاری مدد کی جن کو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اس نے چوپاؤں اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، تحقیق مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے۔ إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، یہ تو بس پہلے لوگوں کی ایک عادت ہے اور ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں، غرض انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی
یقیناً غالب مہربان ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون۔ ثمود کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں امن سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور ایسی کھجوروں میں جن کے خوشے خوب گندھے ہوئے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون۔ اور تم پہاڑوں کو تراش کر یہ پرتکلف مکانات بناتے ہو تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور حد سے نکلنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ وہ کہنے لگے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین۔ تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر آ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن میں ایک باری تمہاری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اور اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ سو انہوں نے اس کے پیر کاٹ ڈالے، پھر وہ پچھتاتے رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ضرور نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تو تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی، پھر ہم نے ان دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ان پر پتھروں کا میہ برسایا،
سو کیا ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر کی گئی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب مہربان ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ پیمانہ بھر کر دیا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین۔ وہ کہنے لگے یقیناً تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، غرض انہوں نے اس کو جھٹلایا تو سائے کے دن کے عذاب نے ان کو آ لیا، یقیناً وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی یقیناً غالب مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن تو رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ اس کو روح الامین لے کر اترا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کرتے پھر وہ اس کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ۔ بھلا دیکھ تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو جو کچھ انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. اور ہم نے ایسی کوئی بستی ہلاک نہیں کی جس کے لیے خبردار کرنے والے نہ آئے ہوں. نصیحت ہے اور ہم ظلم کرنے والے نہیں. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے اور نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. یقیناً وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وأنذر عشيرتك الأقربين. اور اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اور جو ایمان والے آپ کے تابع ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پھر اگر یہ مشرک آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اور آپ اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو غالب مہربان ہے، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں آپ کی نشست و برخاست کو. انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم. وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. وہ سنی سنائی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون. اور شاعروں کی پیروی تو وہی کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے اللہ کا بہت ذکر کیا اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظالموں کو تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قاسم تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور واضح کتاب کی. ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. جو مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما کر دیے سو وہ بھٹکے پھرتے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بڑے خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. اور بے شک آپ کو تو ایک حکیم اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. جب موسیٰ نے
اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سیکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہان کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرح پھنپھناتے ہوئے دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ لیکن جس نے ظلم کیا ہو پھر برائی کے بعد اس نے اس کو نیکی سے بدل دیا ہو تو بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید ہو کر نکلے گا۔ 9 معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، بے شک وہ بڑی نافرمان قوم ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین۔ پھر جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں پہنچیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی بنا پر ان کا انکار کیا، حالانکہ وہ اپنے دل میں ان کا یقین کر چکے تھے، سو دیکھ لو مفسدوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، ان دونوں نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی، بے شک یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند جمع کیے گئے، پھر ہر قسم الگ الگ کھڑی کی گئی۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ پھر سلیمان اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس انعام کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو اور اپنی رحمت سے
مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں زینت دے کر ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہ کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا کر ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ نے کہا اے دربار والو، تحقیق میری طرف ایک محترم خط ڈالا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ اس نے کہا اے دربار والو، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں اپنے پاس تمہاری موجودگی کے بغیر کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا ہم لوگ قوت والے اور سخت لڑنے والے ہیں، اور فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، سو تو جو حکم دینا چاہے اس پر غور کر لے۔ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور تحقیق میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پھر جب قاصد
سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے ہدیے سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ تم ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اس سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے مجھے اس کا تخت لا دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی جن نے کہا، میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا حاضر کرتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی غنی اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچانتی ہے یا نہ پہچاننے والوں میں سے رہتی ہے۔ فلما جاءت قیل اهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ پھر جب وہ آ گئی اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی یہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گویا وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور سلیمان نے اس کو ان چیزوں سے روک دیا جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یقیناً پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلے، پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ اس کو پانی سمجھی اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشے سے جڑی ہوئی عمارت ہے۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور البتہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا
کہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑی ہوئی قوم ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، انہوں نے کہا کہ باہم اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، اور ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک تدبیر کی تھی اور ہم نے بھی ایک ایسی تدبیر کی کہ ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، سو دیکھ لو کہ ان کے مکر کا کیسا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی تمام قوم کو غارت کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کے سبب اجڑے پڑے ہیں، بلا شبہ اس میں ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو بھی بھیجا تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ کیسا برا کام ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، پھر اس کی قوم کا اور کوئی جواب نہ تھا سوائے یہ کہنے کے کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، پھر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، ہم اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرا چکے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کا میہ برسایا، سو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر ہوئی جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔